بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مثلی اور قیمی کے متعلق ضابطے اور فقہا کی نظر کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ مثلی اور قیمی کی جو تعریفات کی گئی ہیں انہیں بیان کیا، جو اشکالات ان تعریفات پر مترتب تھے ان تمام اشکالات کو بیان کیا گیا، اور آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مثلی اور قیمی کے اندر کس طرح مثلیات میں ہم مثل کے قائل ہوتے ہیں، قیمیات میں قیمت کے قائل ہوتے ہیں، کس صورت میں، اور ضابطہ کار کیا ہے، فقہا نے کس طرح اس کی مثالیں دی ہیں، اور کہاں پر جو ہے وہ موارد جو کہ مشکوک ہوتے ہیں مثلی اور قیمی میں، جہاں اجماع قائم نہیں ہوتا تو وہاں پر کیا حکم ہوگا، تو اس طرح ضوابط اس کے کیا ہوں گے۔ تو آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ مثلی اور قیمی میں اجماع کے مطابق حکم ہے کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ جہاں اجماع قائم ہے کہ یہ مثلی ہے تو وہاں اس میں ضمان جو ہے وہ اس کے مثل سے ہوگا اس طرح، اور پھر اسی طرح کچھ فقہا نے بعض چیزوں کو مثلی اور قیمی کے عنوان سے متعین کیا ہے، وہ ان کی آراء کے مطابق کچھ چیزیں بیان ہوں گی، اور اس طرح پھر مشکوک موارد میں ضابطے کا بیان کہ جہاں پر اجماع قائم نہیں ہے کہ یہ مثلی ہے یا قیمی ہے تو وہاں پر اس صورت میں ضابطہ کار کیا ہوگا، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس میں آغا فرماتے ہیں کہ مثلی اور قیمی میں اجماع اگر قائم ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آغا فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ، کہ جب آپ نے مثلی اور قیمی کی تعریفات کو ملاحظہ کیا، اشکالات کا ملاحظہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تعریف کی گئی، کس طرح سے اشکال کیا گیا، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ہے کہ یہ کہا جائے کہ کل ما کان مثلیًا باتفاق المجمعین، ہر وہ چیز کے جو اجماع کرنے والوں کے اتفاق سے مثلی ہو، یعنی فقہا نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ یہ چیز مثلی ہے، تو فلا اشکال فی ضمان نہیں بالمثل، وہاں پر اس کے مثل سے ضمان میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ مد مقابل شخص جو ہے وہ ضامن ہے کہ وہ اس کا مثل ہی دے گا للاجماع، اسی اجماع کی خاطر، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اختلاف نہیں وجود رکھتا۔ وَيَبْقَى مَا كَانَ مُخْتَلِفًا فِيهِ بَيْنَهُمْ، لیکن باقی رہ جاتی ہے وہ چیز کے جو مختلف فی ہے، جس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور جس کی مثال كالذهب والفضة الغیر المسکوکین، یعنی وہ کہ جو سکے کی صورت میں سامنے نہ آئے ہوں، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں وہ مد نظر نہیں ہے، اور اس طرح اس کو آپ کیا کہیں گے، مثلیات میں سے ہیں یا قیمیات میں سے ہیں۔ تو یہاں پر چند بزرگان کی جو ہیں وہ اقوال ہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں، اور فقہا کے ان بیانات کے بعد ہم موارد مشکوک کے حکم کی طرف بڑھیں گے۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فإن الصریح الشیخ فی المبسوط، کتاب مبسوط کے اندر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جو صریح عبارت ہے، جو صریح بات ہے، وہ یہ کہ کونہما من القیمیات، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ قیمیات میں سے ہیں، یعنی وہ سونا اور وہ چاندی کے جو مسکوک نہیں ہیں، جن کو ابھی سکے کی صورت میں نہیں ڈھالا گیا، جس کو ابھی درہم و دینار کی صورت میں نہیں لایا گیا، تو یہ قیمیات میں سے ہیں۔ وظاہر غیرہ کونہما مثلیین، اور بعض جو شیخ طوسی کے علاوہ دیگر جو فقہا ہیں ان کا ظہور کیا ہے، ان کا ظہور یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مثلین ہیں، یعنی دونوں مثل ہیں، مثلی ہیں، یعنی مثلیات میں سے ہیں اور مثلیین ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فضہ اور ذہب جو کہ غیر مسکوک ہیں، بعض نے ان کو قیمیات میں حساب کیا اور بعض نے اس کو مثلیات میں جانا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَذَ الْحَدِيدُ وَالنُّحَاسُ وَالرُّصَاصُ، کہ اسی طرح سے ہے کہ حدید لوہا اور پھر نحاس یعنی وہی تانبا، رصاص سیسا، یہ چیزیں جو ہیں قضا، یعنی یہ بھی اسی طرح سے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّوَاهِرَ عَبَائِرِ الْمَبْسُوطِ وَالْغُنِيَا وَالسَّرَائِرِ كَوْنُهَا قِيمِيَّةً، کہ شیخ طوسی رحمہ کی عبارت مبسوط کا ظہور، اور ابن زہرہ کی غنیہ کتاب کا ظہور، اور ابن ادریس حلی سرائر کے اندر ان کے عبارات کا ظہور کیا ہے کہ یہ قیمیہ ہیں، یعنی قیمیات میں سے ہیں، ان کو مثلی نہیں کہا جا سکتا۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ وعبارت التحریر صریحۃ فی کون اصولها مثلیۃ وان کان المسوغ منها قیمیا. فرماتے ہیں کہ یعنی علامہ کی تحریر کی عبارت جو ہے وہ صریح ہے اس مطلب میں کہ ان کے اصول مثلی ہیں، یعنی حدید، نحاس اور رصاص کے جو اصل ہے وہ مثلی ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَسُوغُ مِنْهَا قِيمِيًّا، اگرچہ ان سے جو چیز بنائی جاتی ہے ظرف کی صورت میں، برتن کی صورت میں، اور بہت ساری چیزیں جو انہی حدید، نحاس اور رصاص سے بنائی جاتی ہیں، رصاص سے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کیمیا ہے، یعنی وہ کیمیات میں سے حساب ہوتی ہیں، وہ کیمی ہیں اور ان کی قیمت کے حساب سے لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن خود اصل جو ہے یہ حدید، نحاس اور رصاص، یہ جو ہے وہ مثلی حساب ہوتے ہیں. تحریر کے اندر علامہ کی عبارت جو ہے وہ اس کے اندر صراحت رکھتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وقد صرح الشیخ فی المبسوط بکون الرطب والعنب کیمیا، کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتاب مبسوط کے اندر تصریح فرماتے ہیں اس بات کے اندر کہ رطب جو ہے یہ اور انگور، یعنی رطب یعنی وہی تازہ کھجور، اور عنب جو ہے کہ جو انگور ہیں یہ جو ہے وہ کیمیات میں سے ہیں. والتمر والزبیب مثلیا، اور یہ بزرگوار جو ہیں وہ خشک کھجور کو اس طرح جو کشمش ہے چونکہ خشک حالت میں ہوتے ہیں ان کو یہ مثلیات میں سے جانتے ہیں. تو اس طرح یہ فرق جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، فرق ڈالتے ہیں ان چاروں کے درمیان اس طرح سے کہ وہ دو کیمیات اور یہ دو مثلیات میں سے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ جو ہیں وہ کتاب مختلف کے اندر فرماتے ہیں کہ وقال فی محکی المختلف، کہ وہ بات جو مختلف سے حکایت شدہ ہے علامہ کی جانب سے، اس کے اندر کیا ذکر ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان فی الفرق اشکالا، یہ جو فرق بیان کیا گیا اس فرق کے اندر، کہ آپ نے آ کر جیسے شیخ طوسی نے جو فرق بیان کیا کہ رطب اور عنب جو ہیں یہ قیمیات میں سے ہیں اور تمر جو ہے اور اس طرح زبیب مثلیات میں سے ہیں، یہ فرق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم اس دلیل کی بنیاد میں آ کر ان کے درمیان فرق کے جو ہے وہ قائل ہو جائیں. بل صرح بعض من قارب عصرنا بکون الرطب والعنب مثلیین، بلکہ تصریح کی ہے بعض وہ جو ہمارے عصر کے، ہمارے زمانے کے قریب ہیں، کس بات کی؟ کہ رطب اور عنب جو ہیں وہ مثلی ہیں، کہ یہ ان کو کیمیات میں سے نہیں جانا جا سکتا. تو آپ دیکھیں کہ بزرگان کے اندر کس طرح سے یہ موارد موجود ہیں کہ وہ بعض موارد میں بعض بزرگان جو ہیں چیز کو مثلیات میں سے جانتے ہیں، بعض دوسرے اس کو قیمیات میں سے جانتے ہیں. وقد حکی عن موضع من جامع المقاصد، اور جامع المقاصد کے ایک جو ہے وہ جگہ سے یہ کیا گیا ہے کہ یعنی جو حکایت کی گئی بات یہ ہے کہ ان الثوب مثلی والمشہور خلافہ، ثوب جو ہے کپڑا جو ہے وہ مثلی ہے اور مشہور جو ہے وہ جبکہ اس کے خلاف ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ فقہا کے درمیان میں اختلاف روشن ہو جاتا ہے انہی بیانات کو دیکھتے ہوئے، کہ بعض جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں مثلیات میں سے اور بعض اسے کیمیات میں سے جان رہے. وَأَيْضًا فَقَدْ مَثَّلُوا لِلْمِثْلِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، اور اسی طرح مثال دی ہے فقہا نے مثلی کی جو ہے وہ حنطہ اور شعیر سے. گندم مثلیات میں سے ہے، شعیر جو ہے وہ مثلیات میں سے ہے. وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ نَوْعُهُمَا أَوْ كُلُّ صِنْفٍ، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ مراد کیا ہے، آیا ان کی نوع مراد ہے یا ان کی صنف مراد ہے. جو کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جب ہم تعریفات کر رہے تھے تو وہاں پر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشہور کی تعریف میں بظاہر جنس مد نظر ہے، جب جنس مد نظر وہ اشکالات بھی بیان ہو رہے تھے اس کے اندر. تو اب جب یہ مثال دے رہے ہیں حنطہ اور شعیر کی تو آگے کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی مراد کیا ہے، نوع مراد ہے یا صنف مراد. اور اسی طرح عمل معیار فی الصنف، خود صنف کے اندر کیا معیار ہے یہ بھی ہمارے لیے یہاں پر مشخص نہیں ہے. وقد تمر، اسی طرح تمر جو ہے اس کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلی ہے تو کس ملاک سے مثلی کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ جو خشک خرما جو ہے آیا اس کی جنس جو ہے وہ مد نظر ہے، صنف مد نظر ہے. صنف مد نظر ہے تو اس صنف کے اندر کیا معیار جو ہے وہ مد نظر ہے، کہ آیا یہ جو صنف کے اندر معیارات ہیں، رنگ مد نظر ہے، ذائقہ مد نظر ہے، ان کی مقدار مد نظر ہے، اور بہت ساری چیزیں چونکہ مشخص کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح انہوں نے فقط یہ جو ہیں مثالیں تھیں.
تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام موارد کے اندر فقہا کی ان عبارات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں اجماع ہے وہاں تو مشکل نہیں ہے کہ مثلی ہے سب کی نظر میں، تو وہاں اس کا زمان مثلی ہوگا، مثل سے ہوگا، اور اگر قیمی ہے تو زمان قیمت سے ہوگا۔ لیکن ان فقہا کی عبارات میں بہت سارے ایسے موارد موجود ہیں کہ جہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض ایک چیز کو مثلی تو بعض اس کو قیمی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والحاصل، یہ جو مشکوک موارد ہمارے سامنے ہیں، والحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیت فیہا کثیرۃ، کہ یعنی یہ جو موارد ہے کہ جہاں اجماع متحقق نہیں ہوا مثلیت پر، فیہا کثیرۃ، ایسے موارد بہت سارے ہیں کہ جہاں اجماع قائم نہیں ہوا کہ ان کو مثلیات سے جانا جائے یا کیمیات سے جانا جائے، تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا بد من ملاحظۃ ان الاصل الذي يرجع الیہ یعنی یرجع الیہ عند الشک والضمان بالمثل بالقیمہ، تو یہاں ضروری ہے کہ ملاحظہ ہو، لحاظ ہو کہ اصل یہاں پر کیا ہے، اصل کے جس کی طرف شک کے موارد میں رجوع کیا جائے۔ تو یہاں پر چار اعتماد طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان الاصل الذي يرجع الیہ عند الشک، شک کے ان مراحل میں جہاں اصل کی طرف رجوع کیا جائے وہ اصل کیا ہے؟ والضمان بالمثل، اصل جو ہے وہ زمان، آیا زمان بالمثل ہے، کہ یعنی آپ قاعدہ یہ ہے کہ ان تمام مشکوک موارد کے اندر آپ مثل سے زمان دیں، وہ کچھ بھی ہو واقع میں، جو چونکہ مشکوک ہے، نہیں معلوم فقہا نے اس کو کیمیات سے جانا ہے یا مثلیات سے، تو اس طرح کے موارد میں جہاں پر حتی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اجماع متحقق نہیں ہے، بعضوں نے اس کو مثلی یا کیمی جانا، تو یہاں پر زمان اصل کیا ہے؟ مثل سے، او بالقیمہ، یا وہ اصل جس کی طرف شک کے وقت رجوع ہوگا وہ یہ ہے کہ هو الزمان بالقیمہ، قیمت سے جو ہے وہ زمان ہوگا، تو یہ دوسری جو ہے وہ صورت ہے۔ اس کے بعد او تخییر المالک، یعنی هو الضمان بالمثل، یہ ایک صورت، او بالقیمہ دوسری صورت، یا ان الاصل الذي يرجع الیہ عند الشک هو تخییر المالک، یا وہ اصل کی جس کی طرف شک کے موارد میں رجوع کیا جائے گا وہ تخییر مالک، یعنی مالک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مثل لے یا وہ زمان لے لے۔ اب الضامن بین المثل اب القیمہ، مثل والقیمہ، یا وہ اصل کیا ہوگی؟ چوتھا احتمال کہ یہ ہے، وہ اصل یہ ہے کہ یعنی ضامن جو ہے اسے اختیار حاصل ہے، یہ عطف اس مالک پر، یعنی او تخییر الضامن بین المثل والقیمہ، ضامن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مثل لے یا قیمت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان موارد کے اندر شیخ فرماتے ہیں کہ جہاں موارد مشکوک ہوں وہاں پر ہم ملاحظہ کیا جائے گا اصل کا۔ اب یہاں پر چار احتمالات ہیں کہ ہم کس چیز کو اصل یہاں پر معین کرتے ہیں، آیا مثل سے زمان مد نظر ہوگا، یا اصل میں قیمت سے زمان مد نظر ہوگا، یا مالک کو اختیار حاصل ہوگا، یا ضامن کو اختیار حاصل ہوگا، یہ چار احتمالات ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے پھر بحث کو دو مرحلوں میں لے کے جا رہے ہیں، اصول عملی، اصول فقاہتی میں، اور اصول لفظی یعنی اجتہادی کے اندر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں آغا اصول عملی اور فقاہتی کی بحث کو بیان کرتے ہیں، جبکہ البتہ یہ روش خود شیخ کی نہیں ہے، سابقہ قدیم روش اس طرح تھی کہ اصل عملی پھر اصل اجتہادی، لیکن خود شیخ کی البتہ یہ روش اپنی یہ نہیں ہے کہ اس طرح اصول عملی کو مقدم کریں۔ بہرحال یہاں پر دو مرحلے، اور پہلے مرحلے میں وہ اصول عملی کو مقدم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ولا یبعد ان یقال، تو بعید نہیں ہے کہ مثلا یہاں پر یہ کہا جائے کہ ان الاصل هو تخییر الضامن، کہ اصل یہاں پر کیا ہے؟ ضامن کی تخییر ہے، ضامن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مثل کو اختیار کرے یا قیمت کو اختیار کرے، کیوں؟ لِأَصَالَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ اما زاد علی ما یختارہ، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یعنی یہ کہ اس کا جو ذمہ ہے وہ بری ہے اس چیز سے کہ جو زائد ہے اس چیز پر جس کو اس نے اختیار کیا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضامن جو ہے اس نے جب کوئی چیز طلب کی ہے اور وہ ضامن بنا ہے، تو اب اصل یہ ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ اختیار رکھتا ہے اور اس نے اگر کسی چیز کو اختیار کیا ہے، یا ہم کیوں کہنے کہ اصل یہ ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے کسی چیز کو انتخاب کیا مثل اور قیمت میں سے کہ بھائی میں مثل دوں گا یا قیمت دوں گا، تو اب ہمیں یہاں پر شک ہو رہا ہے۔ مثلا اس نے مثل کو انتخاب کیا، اب ہم شک کر رہے ہیں کہ آیا جو چیز اس نے اختیار کی ہے اس سے مازاد مثل اگر اس نے دیا ہے اور مثل دینا چاہ رہا ہے، تو آیا اس سے مازاد جو کہ قیمت ہے وہ اس کی نسبت کا ذمہ کس طرح سے ہے؟ آیا وہ ضروری ہے کہ قیمت بھی ادا کرے؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اس کا ذمہ پھر بری ہو جاتا ہے
اس چیز سے کہ جو اس کے مختار سے زائد ہے. مثل اختیار کیا تو اس سے زائد سے اس کا ذمہ کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ فَإِنْ فُرِضَ إِجْمَاعٌ عَلَى خِلَافِهِ فَالْأَصْلُ تَخْيِيرُ الْمَالِكِ. اگر فرض کیا جائے کہ اجماع اس کے خلاف ہے، یعنی تخییر ضامن کے اس مطلب کے خلاف اجماع قائم ہے، تو فَالْأَصْلُ تَخْيِيرُ الْمَالِكِ. بس پہلے مرحلے میں ضامن کی تخییر ہی اصل ہے. دوسرے مرحلے میں اگر اجماع قائم ہوتا ہے اس کے خلاف تو پھر مالک کی تخییر ہی اصل قرار پاتی ہے، کیونکہ اجماع بہرحال دلیل اجتہادی ہے، اور جب دلیل اجتہادی قائم ہو جاتی ہے تو پھر اصل جو کہ تخییر ضامن ایک اصل عملی تھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اس کی نوبت جو ہے وہ نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ پھر اصل جو ہے وہ مالک کی تخییر ہے. لِأَصَالَةِ عَدَمِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِالدَّفْعِ مَا لَا يُرْضَى بِهِ الْمَالِكِ. اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یعنی ضامن کا ذمہ بری نہیں ہوتا بدفع ما اس چیز کو دینے سے کہ لا یرضا بہ المالک جس کو مالک راضی نہیں ہے. یعنی ضامن کا ذمہ تو مشغول ہو گیا ہے کہ وہ ضامن ہے، اب یہ اشتغال یقینی اقتضا کرتا ہے فراغ یقینی کا. اب اگر اس نے ایک چیز جو ہے وہ اختیار کی ہے اور مالک اس سے راضی نہیں ہے تو یہاں پر اس چیز کو جس کو اس نے دینا چاہا یا دیا اس کا ذمہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتا ضامن کا جب مالک اس کی نسبت راضی نہ ہو. تو اس طرح یہاں ایک مطلب ہمارے لیے روشن ہوا ان چار احتمالات میں سے کہ اصل جو ہے وہ پہلے مرحلے میں تخییر ضامن ہے، لیکن اگر اجماع قائم ہوتا ہے تو وہاں پر اصل جو ہے وہ یہ کہ مالک کو اختیار حاصل ہوگا. اسی بحث کو آگے درس کے اندر مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید دلائل دیکھیں گے کہ یہاں پر ان چار احتمالات میں سے کون سا احتمال ہمارے لیے مقدم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.